بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں لائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان مرکب ہے، اور استدلال اس طرح فرمایا ہے کہ یہاں اسلام کو 5 چیزوں کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے، تو گویا اسلام مرکب ہے، اور اسلام اور ایمان دونوں مترادف ہیں۔ جب اسلام مرکب ہے تو لازماً ایمان بھی مرکب ہوگا، تو ان کا مدعا ثابت ہو گیا کہ ایمان مرکب ہے، ذو اجزاء ہے۔ اس استدلال کے سلسلے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال نامکمل ہے، اس لیے کہ اس استدلال کی بنیاد ہے ایمان اور اسلام کے ترادف پر، جبکہ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ اسلام اور ایمان یہ دونوں مترادف نہیں ہیں، بلکہ اسلام ایک علیحدہ حقیقت ہے اور ایمان ایک علیحدہ حقیقت ہے۔ ایمان عقائد کے مجموعے کا نام ہے اور اسلام اعمال کے مجموعے کا نام ہے، تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لہذا ایک کے لیے جو چیز ثابت ہو وہ دوسرے کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اب حدیث کو دیکھیے، بنی الاسلام علی خمس، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے محل کے لیے بنیاد ہوتی ہے، ستون ہوتے ہیں جن کے اوپر محل ٹکا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی اسلام بھی ان 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، یعنی یہ 5 چیزیں اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ان کے بغیر مکمل اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اور بھی احکام ہیں ان 5 حکموں کے علاوہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احکام جس طریقے سے اسلامی احکام ہیں اور دیگر احکام بھی اسلامی احکام ہیں، تو ان کو بنیاد قرار نہیں دیا گیا، صرف انہی 5 اعمال کو بنیاد قرار دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 افعال اور یہ 5 احکام ایسے ہیں کہ ان احکام کو کسی خاص وقت کے ساتھ یا کسی خاص فرد کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ہر شخص کے لیے ہیں۔ اس کے برخلاف مثال کے طور پر جہاد ہے، مثال کے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ بھی اسلامی احکام ہیں اور لازمی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہر وقت بھی نہیں ہیں اور ہر شخص کے لیے بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ احکام جو 5 اس حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ سب کے لیے ہیں اور ہر وقت ہیں، کبھی ان کی معافی اور اسقاط نہیں ہے، اور کسی ایک شخص کے ساتھ یا کسی ایک جماعت کے ساتھ، کسی ایک فرد کے ساتھ یہ مخصوص نہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ اور کرنے کی ہے کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حکم تو ایسا ہے جو مال سے تعلق رکھتا ہے، اور 2 حکم
تعلق رکھتے ہیں، اور ایک حکم یعنی حج ایسا ہے کہ وہ جمہور کے نزدیک جان اور مال دونوں سے تعلق رکھتا ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج صرف بدنی عبادت ہے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، اور وہ پیدل سفر کر کے بیت اللہ تک جا سکتا ہے، تو اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، زیادہ سفر ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ وہ پیدل گھر سے چلے اور راستے میں کھاتا کماتا محنت مزدوری کرتے ہوئے چلا جائے اور اسی طرح واپس آ جائے، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ تو ان کے نزدیک حج یہ بدنی عبادت ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی تندرست بھی ہو، سفر کرنے کے لائق بھی ہو، اور اس کے بعد سفر کے مصارف بھی ہوں۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کے پاس پائی جائیں گی تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہوگا، اس کو حج کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ صرف مال ہے یا صرف صحت ہے، دونوں چیزیں یکساں طور پر نہیں ہیں، تو ہمارے نزدیک اس کے اوپر حج کی فرضیت عائد نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں اقامت صلاۃ اور صوم رمضان یہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں، اور ایتاء زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ ان عبادتوں کو جمع کرنے اور اسلام کی بنیاد قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، اور اصل انسان روح کا نام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے اندر دو صفتیں رکھی ہیں، دو چیزیں رکھی ہیں، ایک اس کے اندر ملکیت ہے اور ایک اس کے اندر بہیمیت ہے۔ تو ملکیت اور بہیمیت یہ دو چیزیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے یہ عبادت رکھی ہے۔ انسان کے اندر جو بہیمیت کا لمحہ ہے اور بہیمیت کا خاصہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے روزے کو رکھا گیا کہ روزہ انسان کی شہوانی قوتوں کو کمزور کرتا ہے، ان کو معتدل بناتا ہے، اور ان میں جو ہے ان کے شر کو ختم کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی نکاح کا بار اٹھا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے شرمگاہ کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اس سے نگاہوں کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت جس کے لیے مسلمانوں کو خاص طور سے مامور کیا گیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی علیہ السلام آپ ایمان والے مردوں سے یوں فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ تو نکاح جو ہے وہ شرمگاہ کی اور آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو آدمی اپنی مالی حیثیت کی کمزوری کی وجہ سے نکاح کا بار اٹھانے کے لائق نہیں ہے، یہ سکت اس کے اندر نہیں ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ انسان کے نفس کی شہوت کو توڑ دیتا ہے، اس کو کمزور اور معتدل کر دیتا ہے۔
تو روزہ انسان کی شہوتوں کو اور اس کی بہیمیت کی صفت کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو قابو کرتا ہے، اس کو معتدل بنانے میں اس کا خاص کردار ہے۔ اس لیے روزے کو اسلامی احکام کے اندر بنیاد کا درجہ دیا گیا، بنیادی حکم اس کو قرار دیا گیا۔ اور دوسری صفت انسان کی روح کے اندر ہے ملکیت۔ ملکیت کو بڑھانے کے لیے اور اس میں جلا پیدا کرنے کے لیے، اس کو منور اور روشن کرنے کے لیے نماز کو رکھا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ کو رکھا گیا، کہ ان چیزوں سے اس لیے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اعلیٰ درجے کا نیاز پایا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کی عاجزی پائی جاتی ہے، اور عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر عدل کی صفت پیدا ہوتی ہے، صفا اور جود، یہ انسان کے اندر جو ہے ملکیت کو بڑھاتی ہے، عدل و انصاف کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو بنیادی احکام کا درجہ عطا فرمایا، کہ اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں، لیکن ان سارے احکام میں یہ 4-5 باتیں ایسی ہیں جو پانچوں کی پانچوں باتیں بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں، ستون کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسلام گویا ان پر ٹکا ہوا ہے، اور یہ پانچوں چیزیں اسلام کا پیکر محسوس ہیں۔ انہی کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان مسلمان ہے یا یہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ پانچوں چیزیں بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے ان 5 چیزوں کو یہاں بنیاد کے طور پر بیان فرمایا گیا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت کو یہ بنی الاسلام علی 5 کے اندر 5 جو ہے اس کو تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرفوع پڑھنے کی صورت تو یہ ہے کہ اس کو مبتدا محذوف کی خبر بنایا جائے، یعنی یوں کہا جائے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ احدھا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ان 5 میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی جائے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اس کو مبتدا محذوف کی خبر مانیں تو اس کو مرفوع پڑھا جائے گا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور یہی حال پھر اقامت کا ہوگا، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رمضان۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اس کو منصوب پڑھیں۔ منصوب پڑھنے کی صورت یہ ہوگی کہ یہاں اے جو تفسیری ہے اس کو محذوف مانا جائے، اے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ ہم اس کو مجرور پڑھیں، خمس کا بدل بنا کر، بدل اور مبدل من دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہاں 50 جو مجرور ہے اس کو مبدل من بنا لیں، اور شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور اس کے بعد آنے والے جو جملے ہیں ان کو ہم بدل بنا لیں۔ تو اس صورت کے اندر ان 5 کو بدل پڑھا، مجرور پڑھا جائے گا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے توحید و رسالت کی گواہی۔ توحید و رسالت کی گواہی کے سلسلے میں حضرت استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اس وقت امت کوتاہی کا شکار ہے اور غفلت کا شکار ہے۔
عام طور پر ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دینا یہ ایمانیات میں شامل ہے، اسلامیات میں شامل نہیں ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلامیات میں شمار کیا ہے۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی دعوت لوگوں کو دینی چاہیے، اس لیے کہ گواہی جو دی جاتی ہے وہ عدالت میں دی جاتی ہے، اور عدالت کے اندر جو ہے مخالف فریق کے سامنے اس بات کی گواہی دی جاتی ہے۔ ایک فریق ہے جو کسی مدعی کے دعوے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو اس کے سامنے گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہی دعویٰ صحیح اور درست ہے۔ تو اس دعوے کے جو منکرین ہیں یعنی غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے سامنے اس عقیدے کا اظہار کرنا یہ حقیقت میں شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مصداق ہے۔ دل میں اس کو جما لینا یہ تو ایمانیات کے قبیل سے ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت وجود میں آئے گا جب توحید و رسالت کی حقیقت کو وہ اپنے دل میں جما لے اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لے۔ اقرار کرنا علیحدہ ہے اور گواہی دینا علیحدہ ہے۔ لہٰذا یہاں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آدمی دل میں اس کو جما کر اقرار کر لے، بلکہ یہاں اس کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے سامنے اس عقیدے کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس توحید و رسالت کی گواہی کا مطلب ہے غیر مسلموں کو توحید و رسالت کی گواہی دینا، ان غیر مسلموں کو توحید و رسالت کی دعوت دینا۔ اور دعوت دینے کا ایک طریقہ سیدھا اور آسان یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں، یہی اصل طریقہ، لیکن ایسے حالات نہیں ہیں یا ایسی جو ہے صورتحال نہیں ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جن غیر مسلم لوگوں سے واسطہ پڑے آپ ان سے پوچھ لیں بھائی آپ کا مذہب کیا ہے، وہ بتائے گا میرا مذہب یہ ہے۔ جب آپ اس سے اس کا مذہب پوچھیں گے تو جواب میں وہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے، تو اپنا مذہب ان کے سامنے بیان کر دیجیے کہ بھئی میرا مذہب اور عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی پوری کائنات کا خالق مالک اور پالنہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ ان سب کے اخیر میں عرب کے اندر ایک شخصیت پیدا ہوئی تھی 1400 سال پہلے، جن کا نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں ان کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہوں اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ وہ پوچھ لے تو یہ جواب دے دو، وہ نہ بھی پوچھے تو جب وہ اپنا مذہب بیان کر دے تو آپ فرما دیں کہ اچھا آپ کا مذہب یہ ہے، بھائی میرا مذہب یہ ہے، تو اپنا مذہب اس کے سامنے آپ پیش کر دیں۔ اگر اس میں سلامتی یہ تباہ ہوگی تو وہ آپ کے مذہب اور عقیدوں کے بارے میں اور اپنے مذہب اور عقیدوں کے بارے میں تقابل کرے گا، کمپیئر کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے راہ راست پر آ جائے۔ بہرحال آئے یا نہ آئے یہ تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ حضرت الاستاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت امت اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہے۔ ہم لوگ جو ہے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت جس طرح دینی چاہیے نہیں دے رہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلموں سے دیرینہ تعلق ہیں، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، لیکن ہم نے کبھی ان کے سامنے اس طرح اسلوب دعوت کے اندر اپنے عقائد کو، اپنے خیالات کو پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو اس طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں ملا۔ تو
یہاں شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے دل اور زبان پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اسی طریقے سے یہ بات ہمیں غیر مسلموں کے سامنے بھی کہتے رہنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا ذہن اور ان لوگوں کی سوچ اور فکر بھی اس طرح متوجہ ہو، اور جن لوگوں کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کو ہدایت کا راستہ پانے میں آسانی اور سہولت ہو۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ ایمانیات میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ اسلامیات میں سے ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد یہ ہے اس جملے سے کہ ہمیں غیر مسلموں کے سامنے یہ دعوت وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ اسلامی عقائد پر غور و فکر کریں اور ان کے لیے ہدایت قبول کرنے کا سامان میسر آ سکے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نمازوں کا قائم کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، والحج، دیکھو اس روایت میں حج مقدم ہے اور صوم رمضان کا تذکرہ بعد میں ہے، جبکہ عبداللہ ابن عمر ہی کی دوسری روایت جو مسلم شریف کے اندر ہے اس میں روزے کا تذکرہ پہلے ہے اور حج کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اکثر روایتوں کے اندر ایسا ہی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت تمام روایتوں میں سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے، اس لیے انہوں نے اس روایت کو یہاں جگہ دی ہے، اور اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ حج کا باب پہلے آئے گا اور روزے کا باب بعد میں آئے گا، جبکہ بخاری شریف کے علاوہ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں روزے کا باب پہلے ہے اور حج کا باب بعد میں ہے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں روزے کا بیان بعد میں ہے اور حج کا بیان پہلے ہے۔ یہ ترتیب اسی روایت کی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اس روایت کو ترجیح دی ہے اور اس روایت کے اندر حج کا تذکرہ پہلے ہے اور رمضان کے روزوں کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق انہوں نے اپنی کتاب میں کتاب الحج کو پہلے رکھا ہے اور کتاب الصوم کو بعد میں رکھا ہے۔ والحج، اور اسلام کا بنیادی حکم حج ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وإلى قوله متقون قد أفلح المؤمنون الآية۔ حدثنا عبد الله، دیکھیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی درس بخاری کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک عمومی باب قائم فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذیلی ابواب قائم فرماتے ہیں جو اسی مضمون کی مزید وضاحت کے لیے اور مزید افادے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو باب ہے اس سے پہلے وہ ایک عمومی بات ہے، اس میں جنرل بات بیان کی گئی ہے اور یہ باب بھی عمومی باب ہے۔ اس کے بعد میں پھر ذیلی ابواب آئیں گے جس میں وہی باتیں جو ان 2 ابواب کے اندر بیان کی گئی ہیں ان باتوں کا بھی تذکرہ ہوگا اور مزید افادے بھی اس کے اندر ہوں گے۔
یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب امور ایمان، امور ایمانی کا بیان۔ دیکھو اس عنوان کے تحت جو آیت شریفہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اس آیت کے اعتبار سے زیادہ بہتر بات یہ تھی کہ امور الایمان کی بجائے اس کا عنوان ہونا چاہیے تھا باب امور البر، نیکی کے کاموں کا بیان، اس لیے کہ آیت کریمہ کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو نیکی کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، ایمان کے عنوان سے بیان نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو یہاں لا کر وہی مقصد ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کا پہلے باب کے اندر انہوں نے دعویٰ فرمایا تھا کہ ایمان ذو اجزا ہے، اعمال کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے کہ دیکھو یہاں ان تمام چیزوں کو ایمانیات بیان کیا گیا، ایمان کے تقاضے بیان کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں گویا ایمان کا مجموعہ ہے، تو ایمان مرکب ہو گیا۔ لیکن جواب اس کا وہی ہے کہ یہاں ایک تو ان کو امور ایمان نہیں کہا گیا بلکہ نیکیوں کے امور کہا گیا، اور اگر مان بھی لیا جائے تو یہ اجزائے تکمیلی اور اجزائے تحسینی ہیں، اجزائے تقلیمی اور اجزائے ترکیبی یہ نہیں ہیں۔ باب امور ایمان، امور ایمانی کا بیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہود اور نصارہ جو قبلے کی سمت کے بارے میں جھگڑتے رہتے تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ مشرق کی سمت اور مغرب کی سمت یا شمال اور جنوب، ان سمتوں میں اپنے اعتبار سے کوئی افضلیت کا پہلو نہیں ہے، نہ مشرق کو مغرب پر فضیلت ہے نہ مغرب کو مشرق پر فضیلت ہے، نہ مشرق کے اندر بذات خود کوئی افضلیت ہے نہ مغرب کے اندر بذات خود کوئی افضلیت ہے۔ کوئی مقام بھی اپنے اعتبار سے فضیلت نہیں رکھتا، بلکہ فضیلت اور افضلیت جو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرما دیں کہ مشرق کی طرف رخ کرو تو اب اس حکم کی وجہ سے مشرق میں افضلیت آ گئی، مغرب کی طرف فرما دیں تو اس حکم کی وجہ سے مغرب کے اندر اہمیت اور افضلیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ مشرق میں کچھ چیز ہے نہ مغرب میں کوئی کمال ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اسی کو فرمایا لیس البر، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف کر لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ اصل نیکی اس شخص کا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ پورے امور بیان کیے گئے کہ ان تمام امور کا نام اصل نیکی ہے۔ تو اگر نیکی کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو فضولیات کے اندر مت جھگڑا کرو، مشرق اور مشرق، یہ قبلہ کیوں ہو گیا، پہلے یہ قبلہ کیوں تھا، اب یہ قبلہ کیوں بدل دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی مختار ہے، اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ کیوں کر دیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت یہ سوال کی حد سے ماورا ہے۔ سوال کا مرکز اور سوال کے دائرے میں انسان کی زندگی محدود ہے کہ انسان جو کچھ کرے گا اس سے تو سوال ہوگا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا،
لیکن اللہ کے افعال اور احکام میں کیونکہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے احکام کے بارے میں کیا کے ذریعے تو سوال ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے احکام کیا کیا ہیں تاکہ ان کو جاننے کے بعد ان پر عمل کیا جائے. لیکن اللہ کا یہ حکم کیوں ہے, اللہ نے اس چیز کو کیوں لازم قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں ممنوع قرار دیا, یہ پوچھنے کا حق کسی شخص کو حاصل نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس سے تو سوال کیے جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کیے جائے گا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, بلکہ نیکی اس شخص کا کام ہے, اس شخص کے عمل کو نیکی کہا جائے گا جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے. اِلَىٰ قَوْلِهِ الْمُتَّقُونَ, یعنی پوری کی پوری آیت آپ یہاں پڑھ کر اس کی تشریح کر سکتے ہیں. دوسری آیت لائے ہیں 18ویں پارے کے شروع کی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ, وہ ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع برتتے ہیں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, بیکار کاموں سے بچتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام کے تمام امور ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان سب کو ایمان قرار دیا گیا ہے, لہذا معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے, ذو اجزا ہے. جواب ہم بتا چکے ہیں کہ ایمان کو ذو اجزا جو یہاں قرار دیا گیا ہے, ان چیزوں کو جو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے یا ایمانی عمل قرار دیا گیا ہے, یہ کمال ایمانی کے اعتبار سے, حقیقت ایمانی کے اعتبار سے نہیں ہے. حقیقت ایمانی میں کوئی جز نہیں ہے, وہ صرف تصدیق کا نام ہے جو وسیع حقیقت ہوتی ہے. چلیے پڑھیے روایت. حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر. چلیے بس حدیث کی تشریح کل کریں گے انشاءاللہ.